کامیاب زندگی ہے، یہ کامیابی کا معیار ہے ان لوگوں کے ہاں جن کا علم آخرت کی زندگی کے بارے میں تھک چکا ہے، اور انہیں اس علم سے صرف 60-70 سال کی زندگی نظر آتی، ان کے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے۔ وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کامیاب تو ہم ہیں، ہماری جگہ اچھی، ہماری رہائش اچھی، ہماری سوسائٹی اچھی، ہمارا ملک اچھا، ہمارے ہاں ترقی کے سارے نقشے موجود ہیں، کامیاب تو ہم ہیں۔ ان کیا کامیابی کا معیار ہے۔ اور میرے عزیزو، آج دنیا میں اسی علم کو رواج ملا ہے، اور یہی کامیابی کا معیار دنیا میں آج ٹھہرا ہے۔ آج دنیا میں کامیابی کا معیار بھی یہی ٹھہرا ہے۔ آج کوئی بھی شخص جب اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا معیار یہی ہے، اور کوئی بھی شخص ایسی زندگی گزار کے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑی کامیاب زندگی گزار کے گیا ہے۔ آج دنیا میں اسی علم کو رواج ملا ہے، اور کامیابی کا یہی مادی نقطہ نظر معیار ٹھہرا ہے، یہ شخص بڑا کامیاب ہے۔ اور ساری دنیا کی تعلیم آج اسی کے گرد گھومتی ہے کہ تم اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہو، اور ساری تعلیم کا محور یہی مادی نقطہ نظر ہے، کامیابی کا یہی مادی نقطہ نظر کہ تمہارا زندگی کا اسٹیٹس، تمہاری معیاری زندگی، تمہاری سواری، تمہاری رہائش، تمہارے ہاں کا رہن سہن کا انداز، سارا علم کا آج حاصل یہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نظریہ کفار کا ہے، اور یہ کامیابی کا نقطہ نظر بھی کفار کا ہے، یہ کفار کا ہے۔ ان کے ہاں کامیابی اسی کا نام ہے کہ ایک اچھی ٹھاٹھ کی زندگی اس کی یہ زندگی گزرے، یہ کامیابی ہے۔ اور جس کے پاس یہ زندگی نہیں ہے اسے یہ ناکام سمجھتا ہے، وہ ملک ناکام، وہ فرد ناکام، وہ معاشرہ ناکام، وہ سوسائٹی ناکام۔ تو یہ ان لوگوں کے ہاں کامیابی کا معیار ہے جن کا علم تنگ نظری والا ہے، جن کا علم سے تنگ نظری پیدا ہوتی ہے کہ وہ 60-70 سال کے بعد ان کا علم آگے جا کر تھک جاتا ہے۔ بلکہ مفسرین نے لکھا تھک کیا جاتا ہے، پنچر ہو جاتا ہے، آگے گاڑی چلتی نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ کامیابی کا نقطہ نظر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور بہت ضروری بات ہے۔ بدقسمتی ہے میرے عزیزو، آج دنیا میں یہی علم رواج پا چکا ہے اور یہی کامیابی کا معیار ٹھہرا ہے، یہی کامیابی کا معیار ٹھہرا ہے۔ اور جو اس کامیابی کے پیچھے لگا ہے وہی سمجھدار ٹھہرا ہے، وہی عقل مند ٹھہرا ہے، وہی خوش نصیب ٹھہرا ہے، اسی کے اقبال بلند ہیں۔ اور جو اسی مادی کامیابی کے گرو بتائے، رہنمائی کرے، وہ بڑا خیرخواہ سمجھا جاتا ہے، بڑا دانش مند سمجھا جاتا ہے، بڑا محسن سمجھا جاتا ہے۔ اور جو اسی زندگی کو سنوارنے کے لیے خدمات پیش کرتا ہے اسے خدمت خلق کا سب سے بڑا اعزاز ملتا ہے۔
لیکن پیغمبر جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جن کا علم وسیع النظر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جن کے علم سے دور اندیشی آتی ہے، جس سے آدمی روشن خیال بنتا ہے، جس علم سے آدمی دور اندیش بنتا ہے، ان کے ہاں کامیابی کا یہ معیار غلط ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر یہی کامیابی ہوتی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُوا أَثَاثًا وَرِئْيًا، یہ دیکھنے میں بڑے ترقی یافتہ لگتے تھے، ان کے پاس بڑے ساز و سامان تھا، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تو کامیابی نہیں۔ ایک شخص اسی دنیاوی معیار کے ساتھ اور اسی مادی نقطہ نظر کی کامیابی کے ساتھ جب اپنی خوشحال زندگی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، فخرج علی قوم فی زینت قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جب اس کی یہ کامیابی دیکھی تو جن کے یہاں کامیابی کا معیار ہی یہی تھا، کہنے لگے واہ واہ کیا خوش نصیب ہے، یہ تو کیا خوش نصیب ہے، یہ تو کتنے اس کے تو اقبال بلند ہیں، ہائے کاش کہ ہمارا بھی ایسا ہی بنگلہ ہوتا، ایسی نوکر چاکر ہوتے، ایسی گاڑی سواری ہوتی، ایسا ہی شان و شوکت کی زندگی ہوتی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ یہ سب کچھ ہمیں بھی ملا ہوتا۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا ہے، سبحان اللہ۔ وقال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس نبوت کی روشنی تھی، جن کے علم میں نبوت کا فیض تھا، جنہیں اللہ رب العزت نے بصیرت عطا فرمائی تھی، جنہیں اللہ نے دور اندیشی عطا فرمائی تھی، جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا تھا، جنہیں اللہ رب العزت نے واقعی وہ علم عطا فرمایا تھا جو زندگی کی صحیح تصویر سامنے رکھ دیتا۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو کہا ویلکم، ستیہ ناس ہو تمہارا، ستیہ ناس ہو تمہارا، تم کس چیز پہ رش کر رہے ہو اور کسے تم کامیابی سمجھ رہے ہو؟ تمہارے ہاں کامیابی کا یہ معیار کتنا غلط ہے، تمہاری عقل پہ تمہاری عقل کی ستیہ ناس ہو۔ ویلکم معیار خیر لمن آمن وعمل صالحا، ثواب لمن آمن وعمل صالحا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ وہ شخص کامیاب ہے جھونپڑی میں رہتا ہے، کوٹھی میں رہتا ہے، پھٹے پرانے پہنتا ہے، زرق برق پہنتا ہے، فقر و فاقہ میں رہتا ہے، دسترخوان پہ کھانے سجے ہیں، پہننے کے لیے کتنے غلط ہو گئے۔ اور کفار کا وہ کامیابی کا نقطہ نظر آج کیسے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی کامیابی کا نقطہ نظر وہی جو کامیابی کا نقطہ نظر مغرب کی تعلیم نے، مغرب کے ادب نے مسلمانوں میں رواج دے دیا، اس کے ہاں بھی کامیابی کا معیار ہو۔ لیکن جس خوش نصیب کے پاس نبوت کا فیض ہے، نبوت کی روشنی ہے، وحی کا نور موجود ہے، وہ سمجھتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو جنت کے راستے پہ چلتا ہے، جنت جا پہنچتا ہے، جہنم کے راستے سے بچتا ہے، جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کہہ رہے فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی۔ جب کامیابی کا معیار اور پیمانہ غلط ہو جاتا ہے نا،
ایک کیا کامیابی کا ہے؟ 60-70 سال کی زندگی کو اچھا گزار لینا. اور ایک کیا کامیابی کا ہے؟ کھربوں سال کی زندگی سنوار لینا. تو جب دونوں میں فرق ہے معیاروں میں، تو بتائیے زندگی کے فیصلوں میں کتنا فرق ہو جائے گا؟ زندگی کے فیصلوں میں، ترجیحات میں کتنا فرق ہو جائے گا؟ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اور زندگی کی ترجیحات میں کتنا فرق ہو جائے گا؟ ایک آدمی 60-70 سال کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترجیحات طے کرتا ہے اور اپنی زندگی کے مقاصد کو سامنے رکھتا ہے، اور ایک آدمی کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی ترجیحات رکھتا ہے. تو بڑا فرق ہے، بڑا فرق، زمین و آسمان کا فرق. تو میرے عزیزو، مغرب کی تعلیم کا رواج ہے، اس کا ادب کو فروغ ملا ہے، اور بدقسمتی ہے مسلمان کہلانے والے بھی آج نبی کی روشنی سے بہت دور نکل چکے، نبی کی زندگی سے اور اس کے فیض لینے سے بہت محروم ہو چکے. اس لیے اس مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی کی ترجیحات میں فرق نظر نہیں آتا. اس لیے ایک مسلمان اور کافر کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں فرق نظر نہیں آتا. اس لیے ایک مسلمان کی طرز زندگی میں اور ایک کافر کی طرز زندگی میں فرق ختم ہو چکا ہے. اس لیے کہ دونوں کا معیار جو ایک ہو چکا ہے کامیابی کا. اس لیے کہ دونوں کے ہاں کامیابی کا فکر جو ایک ہو چکا ہے، تو زندگی کا انداز بھی ایک جیسا ہے. اس لیے مسلمانوں کے ہاں آج جو نئی نسل کے ہیروز ہیں اور کامیاب افراد ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جنہوں نے مادی زندگی کے اندر کامیابی پائی اور اس مادی نقطہ نظر کے اوپر بلند مرتبے پر فائز ہوئے. وہ نہیں ہیں جنہوں نے جنت کمائی ہے، وہ نہیں ہیں جنہوں نے آخرت سنواری ہے، وہ نہیں ہیں جن کا خاتمہ ایمان اور اعلیٰ نیکی پر ہوا ہے. وہ آج ہیروز نہیں ہیں. تو میرے عزیزو، علم غلط ہو گیا، علم غلط ہو گیا، کامیابی کے معیار غلط ہو گئے، تو زندگی کے فیصلے غلط ہو گئے. علم غلط ہو گیا، کامیابی کا معیار غلط ہو گیا، زندگی کے فیصلے غلط ہو گئے. سارے فیصلے اس کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا، دنیا میرا غم نہ بنے. یہ دنیا تو حقیقت میں اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے دی ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آدمی امتحان کی تیاری اس لیے کرتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، اگلی کلاس میں چلا جائے. لیکن بتائیے جب اعلان ہو جائے کہ آپ کو اگلی کلاس میں شفٹ کر دیا جائے گا، امتحان کی تیاری کرے گا؟ اس لیے کہ اصل مقصد تو اگلی کلاس میں شفٹ ہونا تھا، کامیاب ہونا تھا. اصل مقصود تو تھا ہی زندگی کا آخرت ہے. یہ تو صرف اس کا ایک ذریعہ ہے. تو میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے اپنی زندگی کے فیصلوں میں اس نقطے کو سامنے رکھنا. آج ہمارے ہاں کامیابی کا معیار مقصد غلط ہو گیا، زندگی کا مقصد ہی غلط ہو گیا. اور جب اپنے بچوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے فیصلے کرتے ہیں، یقین جانیے اسی معیار کو سامنے رکھتے ہیں جو کفار نے آج دنیا میں رواج دیا ہے.
کہ اچھی زندگی گزر جائے، خوشحال زندگی گزر جائے، زندگی کا معیار اچھا ہو جائے، اس کا انکار نہیں، لیکن اصل مقصود اس کا ایمان اچھا ہو جائے، اس کی آخرت اچھی ہو جائے، اس کی دینی زندگی اچھی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے ماں باپ پر، یہ ایک ذمہ داری ہے گھر کے سربراہ پر، یہ ایک فریضہ ہے ماں باپ پر، یہ ایک ذمہ داری ہے گھر کے سربراہ پر کہ وہ اپنے بچے کو وہ تعلیم دے، وہ تربیت کرے جس سے اس کی کھربوں سال کی زندگی سنور جائے۔ یہ فریضہ ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں بچے آزاد ہیں جو مرضی کریں، تو بتائیے کہ آپ اسے آزادی دیتے ہیں کہ زہر کھائے یا میٹھا کھائے؟ کیا آپ اسے آزادی دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے کھائے یا ڈاکہ مار کے کھائے؟ وہاں تو آپ کہتے نہیں خیر خائی یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اس کی رہنمائی کی جائے۔ تو بھائی جب تک وہ ماں کے ماتحت ہیں اور وہ آپ کی اولاد ہیں، آپ کو اللہ نے ان کا سربراہ بنایا ہے، آپ کو ان کا ذمہ دار بنایا ہے، پھر آپ کا یہ فریضہ ہے خدا کے لیے انہیں وہ تعلیم دو، ایسی تربیت کرو جہاں ان کے کامیابی کا معیار ٹھیک رہے، اور ان کے لیے وہ فیصلے کرو جس سے وہ کھربوں سال کی زندگی کو سنوار سکے۔ یہی اولاد کے ساتھ خیر خائی ہے، یہی اولاد کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کے فیصلے رکھیں کہ ایک کامیابی کا معیار کافروں کے ہاں ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی خوشحالی اور معیار کی ہو، اور ایک نقطہ نظر کامیابی کا ایمان والوں کا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقط فاز، جو جہنم سے بچا جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ بھی نصیب فرما دے، صراط مستقیم بھی نصیب فرما دے، اور اسی پر اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔